السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ استاد پڑھے اور اسٹوڈنٹس اس کو سنیں. اصول الحدیث کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آپ میں سے اصول الحدیث پڑھا؟ علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں حدیث کو آگے پہنچانے کے وہ معلوم ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کس طریقے پر پہنچی ہیں، اس کے کون کون سے میتھڈز تھے؟ نہیں پڑھا آپ نے. اس کے 8 طریقے تھے. ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن آف حدیث کے. یہ کتاب بھی بیسیکلی احادیث کا مجموعہ ہے جس کے ساتھ کچھ آیات دلیل کے طور پر رکھی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ علم صحابہ کے پاس آیا اور پھر صحابہ سے تابعین کے پاس آیا اور تابعین سے تبع تابعین کے پاس آیا اور تبع تابعین سے پھر آگے مختلف طالب علموں کے پاس یہ علم ٹرانسفر ہوا، تو اس کے کئی طریقے تھے. اس میں سب سے پہلا طریقہ جس کا نام سماع ہے، سمع سے، سین میم الف عین، سماع. سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا. استاد بولے اور طالب علم سنے. ٹھیک ہے، اس طریقے پر جب طالب علم سنتا ہے تو پھر جب وہ آگے روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعت، میں نے سنا، یا کہتا ہے حدثنی، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھ سے بیان کیا. یا کہتے ہیں اگر جماعت میں جیسے آپ لوگ اکٹھے کوئی چیز سن رہے ہیں تو حدثنا، اس نے ہم سب کو بتایا. تو آپ نے دیکھا کہ جب بخاری آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جب چین پڑھی جاتی ہے تو اس میں بار بار کیا آتا ہے؟ حدثنا فلان ان قال حدثنا قال حدثنا قال سمعنا قال سمعت. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے علم ہم تک پہنچا ہے. پھر کتابوں میں آ گیا، پھر کتابوں کی روایت آگے ہونے لگ گئی. پہلے علم افراد کے پاس تھا، انڈیویجولز کے پاس تھا. لوگ انڈیویجول کے پاس بڑے بڑے لمبے سفر کر کے جاتے تھے، سیکھتے تھے اور پھر واپس آ کے دوسروں تک پہنچاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ بکس کے اندر کمپائل ہو گیا، پھر وہ بکس کی اجازت لے کر آگے دوسروں تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ علم جب پہلے درجے پر سکھایا گیا تو سماع کے طریقے سے، جس میں شیخ یعنی استاد پڑھتا، طالب علم سنتا اور پھر اس کو یاد کر لیتا یا لکھ لیتا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہوتا تھا عرض کا. عرض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرض کس کو کہتے ہیں؟ پیش کرنا. ایسے ہوتا ہے نا، میری عرض ہے. عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے اور پھر اسی استاد کے ریفرنس سے اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ استاد نے اس کو کنفرم کر دیا تو وہ کہے اخبرنی. اس میں وہ سمے تو نہیں کہتا کہ میں نے سنا، کیونکہ اس نے استاد کے منہ سے نہیں سنا. اس نے کس سے سنا؟ طالب علم کے منہ سے سنا، جس کو استاد بھی سن رہا تھا اور استاد نے یس کر دی، اوکے اٹس فائن. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز سنی ہے تو کہاں سے سنی ہے؟ کیا استاد کے منہ سے سنی ہے یا استاد کی محفل میں سنی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر استاد کی مجلس میں سنی تو اس کو اخبرنا اور انبأنا کے ساتھ آگے روایت کیا جاتا ہے. اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی ہے، یا انبأنا، انبأ کا لفظ بھی نبأ سے خبر، اس نے ہمیں خبر دی، یعنی ہمیں یہ بات پتہ چلی. ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ کتابت کا ہے کہ لکھ کر علم لیا جائے، یعنی استاد بولے تو طالب علم اس کو لکھ لے، یا پھر کلاس میں کوئی بیٹھا ہوا لکھ کر استاد کے دستخط لے کر پھر اس کو آگے دے دے. لیکن جو 2 بڑے مشہور معروف طریقے ہیں وہ یہی ہیں، سماع اور عرض. ٹھیک. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ چیزیں آپ کو سنائیں گے اور کچھ آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے. آپ سنانا چاہیں گے؟ مجھے ہمت کریں گے؟ ڈر تو نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے. چلیے
پہلے چیپٹر کی پہلی آیت کون پڑھے گا؟ کہاں سے شروع کریں؟ یہاں پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. شابش. ساتھ جو بیٹھی ہے یہ ترجمہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے مراد کیا ہے؟ آپ کون ہیں یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، بہت عالی شان ہے، بہت بہترین ہے. سرٹیفکیٹ مل گیا نا. اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اخلاق کی گواہی کون دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ اے فلاں تیرا اخلاق بہت بہترین تھا، بہت عمدہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی دی، ان کے ساتھیوں نے بھی دی، اور بعد کے آنے والے لوگوں نے بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز نے بھی دی. یعنی اگر آپ نان مسلمز کی کتابیں پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں تو وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا اصول پتہ چلتا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے وہ کیا ہے؟ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بلند مقام پر فائز تھے تو جو شخص وہ کام کرے جو پیغمبروں نے کیا، کیا انسانوں کی اصلاح کا کام، تو اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ شابش. دشمن بھی اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیں، اور اپنے تو دیں ہی دیں، دشمن بھی دیں، تب وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ اس بارے میں ضرور فکر کیا کریں کہ آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اخلاق کے بارے میں کس سے پوچھا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. گویا اچھے اخلاق کی کنجی قرآن ہے. اگر پڑھا ہوا قرآن آپ کی عملی زندگی میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اخلاق خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس قرآن کی عملی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس کی عملی شکل کیا تھی؟ اللہ تعالی، صحابہ کرام، مسلم، نان مسلم، دشمن ایون آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے. کون پڑھے گا؟ آپ ترجمہ پڑھیے. نیکسٹ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. تند خو تیز مزاج، سخت مزاج، تو کیا ہوتا؟ یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر کیا ہوتا؟ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلام کی تعلیم دینے والے کو، دین کی تبلیغ کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نرم مزاج کا اپوزٹ کیا ہے؟ سخت مزاج. اور غلیظ القلب، سنگ دل. سنگ دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخت دل. کوئی علامت کیا، پہچان کیا ہے سخت دل بندے کی؟ کیسا ہوتا ہے سخت دل بندہ؟ ہاں، سخت دل لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطی نہیں مانتے، اکڑ جاتے ہیں، انا کا شکار ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تکبر بہت ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور کسی کا عذر قبول نہیں کرتے. کوئی ایکسکیوز کرے یا معافی مانگے تو اس کو معاف نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. ہاں آپ حق بات نہیں سنتے. یس. ہاں آپ کچھ کہیں. جی قرآن مجید کی آیات بھی ان کے سامنے پڑھی جائے تو اس کے آگے نہیں جھکتے, مان کے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یس. یعنی وقتی طور پر ہو سکتا ہے کسی دباؤ میں, کسی وجہ سے, کسی ضرورت کے تحت وہ ساتھ ہوں, لیکن پھر لانگ ٹرم ساتھ نہیں رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب مکہ میں آپ کے ساتھ تھے تو کیا ان پر مشکلات آئیں؟ کون کون سی مشکلات آئی تھی مکہ کے دور میں؟ کیا کیا مشکلات پیش آئی تھی؟ آپ سب پڑھنے والے لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ بولیں. ہاں, انہیں گھر والوں نے بین کر دی, چھوڑ دیا. اور کیا کیا؟ ان پہ پتھر برسائے گئے اور قتل کرنے کی سازش کی گئی. شیب ابی طالب میں سوشل بائیک آؤٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ. اچھا, اور کیا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آ کے اوجڑی رکھ دیتے تھے آپ کے اوپر. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اسلام کے لیے ہوا تھا, دین کے لیے ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ہوا تھا. یہ بتائیے کہ ان میں سے کتنے لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے ان مصیبتوں کی وجہ سے؟ آپ سب گواہی دیتے ہیں نا, کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا تھا, کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا تھا. وہ کیوں؟ وہ دل سے ایمان لائے تھے. انہوں نے آپ کو پرکھ لیا تھا کہ آپ انتہائی مخلص ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں, امین ہیں, اور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے. تو جب انہیں اس بات کی صداقت پتہ چل گئی تو ان میں سے ہر ایک نے تکلیفیں اٹھائیں. حضرت ابو بکر نے کوئی تکلیف اٹھائی تھی؟ کیا کیا گیا تھا؟ اتنا مارا تھا کہ ان کا چہرہ سوج گیا, ان کا جسم لہو لہو, بے ہوش ہو گئے. لیکن جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ دین کا خوب کام کریں تو اس کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانا ہوگا, اور اس کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہونا ہوگا. جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جن کو آپ پڑھاتے ہیں یا کسی بھی طرح آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے قریبی ہیں, ان سب کے لیے آپ کے اندر ایک نرمی آنی چاہیے. ٹھیک, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے. خصوصاً جب جنگ احد میں, یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی نا, سورۃ آل عمران کی آیت ہے نا, اور سورۃ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ. جب جنگ احد میں لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی, ڈسپلن توڑ دیا, آپ نے کیا فرمایا تھا ان 40 تیر اندازوں کو؟ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ جنگ جیتی جا چکی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. تو یہ حکم کی خلاف ورزی تھی, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ اس خلاف ورزی سے کیا ہوا؟ 70 لوگ شہید ہو گئے. بہت بڑا لاس. آپ کو پتا ہے جان کا لاس جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا لاس ہوتا ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا نا, برحق تھا نا غصہ آپ کا, بجا تھا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ میں پڑھ کے سب صحابہ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان کے لیے بخشش مانگی. انہوں نے غلطی کی ہے لیکن آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کا اپنے فالوورز کے ساتھ, ایک ٹیچر کا اپنے شاگردوں کے ساتھ, ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ جب وہ غلطی کرے اور اپنی غلطی مان لے تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے. وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ خود بھی ان کو معاف کر دیں, اور ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی بھی معافی آپ ان کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, اور ان کو مشورے میں بھی شامل کریں. غلطی کے باوجود آئندہ دوبارہ ان سے مشورہ کریں. اگر آپ ان کو معاف نہ کرتے تو باقی پھر 70 تو شہید ہو گئے تھے, اور جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے جو 40 تھے انہوں نے یہ غلطی کر لی, 70 یہ نکل گئے, 40 وہ نکل گئے, باقی کیا رہتا؟ باقی کتنے لوگ رہ جاتے آپ کے ساتھ؟ تو آگے کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ جنگ تبوک ہوئی تھی. تو پھر کتنے لوگ آپ کا ساتھ دیتے؟ مشکل ہو جاتی نا, دین نہ پھیلتا.
تو دین کا کام جو جو آگے بڑھتا ہے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. غزوہ خیبر بھی ہوا ہے، پھر جنگ تبوک آئی ہے جو سب سے مشکل تھی، جنگ حنین اس سے پہلے آئی ہے. کس چیز نے ان کا کانفیڈنس بحال کیا؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی، سب سے ہوتی. کس چیز نے کانفیڈنس بحال کیا؟ کس چیز نے مسلمانوں کو دوبارہ یونائٹ کر دیا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا، اس میں اتنا بڑا نقصان. اللہ کے پیارے رسول کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن اس وقت آپ کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ نے ایسے بھی نہیں کہنا. کیوں؟ ہم اگر کہہ دیں تو شاید ہمیں کچھ نہ کہا جائے، لیکن جو اعلی مقام کے لوگ ہوتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات نیکیاں، حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں کیا شمار ہوتی ہیں؟ سیئات شمار ہوتی ہیں المقربین، اللہ کے مقرب بندوں کی. جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں بالکل زیب نہیں دیتی، ان سے زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہیے. آپ کو معلوم ہے کہ عبس و تولی کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ مشرکین کو. گڈ. یس. آپ کو تھوڑا گراں گزرا کہ یہ بیچ میں کون آ گیا، یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تھوڑا اگنور کر دیا. 16 آیات اتری. صحیح. یس، کیونکہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے حبیب کے اندر اتنی سی بھی کوئی ایسی چیز ہو، اتنی سی بھی کوئی ایسی چیز ہو جو اخلاق کے دائرے میں نہ آتی ہو. تیوری نہیں چڑھانی، اگنور نہیں کرنا. حالانکہ اگر آپ کر رہے تھے تو نیچرل سی چیز تھی نا کہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ بہت دھن میں لگے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی آ کے ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر منہ سے نہ بھی کچھ بولے تو ایسے کر کے تو ضرور دیکھیں گے، واٹ از دس، ایسے آنکھیں نکالیں گے یا ایسے کر لیں گے یا سر جھٹک دیں گے، کچھ تو کریں گے نا. اگر یہ کریں گے تو پھر اخلاق کے نچلے درجے پر آ جائیں گے، اعلیٰ مقام پہ نہیں رہیں گے. تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انہیں اعلیٰ درجے پہ جانا ہے. ہم سب جنت الفردوس مانگتے ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت مانگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اعلیٰ اخلاق اپنانا ہوگا، جو بے حد ضروری ہے. تب درجے بلند ہوں گے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا. ہر چیز اس میں ڈالے جو جیسے کنویں میں ڈالتے نا، وہ کچھ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ پانی اوپر نظر آتا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، جوتے کھا دریا میں ڈال، باتیں سن دریا میں ڈال، ہر چیز اس میں ڈال، اور اوپر سے پانی تیرتا رہے، چمکتا رہے، صاف کا صاف پانی. کنویں میں چھوٹی موٹی چیزیں گرتی رہتی ہیں لیکن کنواں پھر بھی صاف ہی رہتا ہے. تب آپ کے درجے بلند ہوں گے. اور پتہ ہے ہمیں چیک کون کرے گا؟ خود کرنا پڑے گا. ہم کو خود ہی چیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیونکہ دوسرے تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے. آپ کے گھر میں مثلاً آپ میں سے ایک گھر سے 2 لوگ کون کون آتے ہیں؟ 2 3 4 5 چند لوگ. دیکھیے زیادہ میجورٹی ایسی ہے جو اپنے گھر سے اکیلی آتی دین کے کام میں، ایک اکیلا. اب آپ اپنے گھر میں سے واحد وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، وہ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق فرق ہونا چاہیے. اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ مشکل ہو گئی کہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا وہ کہتے ہیں بس ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہ، ہم تو فرشتے ہی بن جائیں. لٹرلی لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے پھر غلطی ہو جاتی، پھر ہو جاتی. تو ہمیں ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھ کے اپنے اخلاق کو بہتر بناتے جانا ہے. جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے کیا جزا ہے؟ جنت کے وسط میں گھر ملے گا، یعنی بہترین لوکیشن.
سینٹر آف دا ٹاؤن. آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے ڈاؤن ٹاؤن کسی بھی سٹی کا ہوتا ہے تو اس میں پراپرٹی کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی کبھی ملک سے باہر گیا، کوئی امریکہ یا کون لندن گیا؟ وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کرائے، قیمتیں، پراپرٹی کی کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گھر ملینز میں. کیا ہے ڈاؤن ٹاؤن ہے، یعنی سینٹرل ہارٹ آف دا سٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ان لوگوں کے بہت ہی قیمتی مکان ہوں گے جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. میں نے چھوڑ دیا، جاؤ معاف کیا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انرجی جھگڑنے میں لگتی ہے وہ سیو ہو جاتی، پھر وہ کہاں لگتی ہے؟ پازیٹیو چیزوں میں لگے گی. جو وقت جھگڑنے میں لگے گا وہ کہاں لگے گا؟ وہ اللہ کے ذکر میں لگے گا، کسی اور اچھے کام میں لگے گا. تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ جنت کے وسط میں اس کو گھر ملے گا کہ ایسے ہی مل جائے گا بس جھگڑا چھوٹے. یعنی اس کے بعد جب جھگڑا چھٹے گا تو وہ سب کچھ خیر میں لگے گا. شر میں لگنے کی بجائے، نیگیٹو میں لگنے کی جائے پازیٹو میں لگے گا. جب پازیٹو میں لگے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کی قیمت بڑھے گی، پھر آپ کا جو مقام ہے وہ بھی وہاں پر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں. اور صرف اچھے نہیں، اچھے کمپلیٹ اچھے، یعنی کہ سارے ہی اچھے اخلاق، وہ تاکہ لوگوں کے اندر آ جائیں. گویا ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ ہم سب کو سنوار دیں، نکھار دیں، بیوٹیفائی کر دیں. اسی لیے تو آپ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے نا. ماں باپ بھی تو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تمیز سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. لیکن سب سے بہترین تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اگر ہم نے اپنا اخلاق اس کے مطابق نہ کیا تو قیامت کے دن آپ کو کیا شکل دکھائیں گے اپنی؟ آپ کو معلوم ہے نا، جنت خوبصورت جگہ ہے. تو جو جگہ جتنی خوبصورت ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اس میں کس کس کو انٹری دی جاتی ہے؟ کپڑے گندے پہنے ہوئے اور جوتے گندے لیے ہوئے اور ایسے ہی گھستے چلے آ رہے ہیں سب ہیں؟ ایسے ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ آپ ایک گھر میں پوچھا لگا لیں نا تو باہر سے آنے والوں کی شامت آ جاتی. کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، دور سے ہی آوازیں دینے لگتے. اور اگر کوئی نہ مانے بھائی یا کوئی لڑکے عام طور پہ نہیں سنتے نا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت آپ موپ تڑام سے پھینک دیتے ہیں. یہ پڑا میری کام کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اور میں تو صبح سے لگی ہوئی ہوں اور دیکھو اس نے 1 منٹ میں گندا کر دیا ہے. نہیں آنے دیتے نا گندے پاؤں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اپنا گھر صاف رکھنا ہے. آپ کو صاف گھر پسند ہے، آپ نے صفائی کی ہے. جنت کتنی صاف ہوگی، کتنی صاف ہوگی جنت، تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ خوبصورت اور صاف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس جنت میں پھر ایسے لوگوں کو جو بدتمیز ہوں، بد اخلاق ہوں اور گندے اخلاق والے، ان کو کہا جائے گا آجو 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 آجو، لڑو جھگڑو اندر بیٹھ کے. دنیا کو تو جہنم بنایا ہوا ہی تھا، اس جنت میں گھس کے کیا کرو گے تم؟ اس کو کیا بنا دو گے؟ کیونکہ آتے تو نہیں جاتی نا بندوں کی، یہ تو ادھر ہی ٹھیک کرنی ہوگی. ادھر جانے کے لیے ادھر ہی سب تیاری کرنی ہوگی، یہی ڈائٹنگ کرنی ہوگی، اسمارٹ بن کے جانا ہوگا. دوائے شافی ایک کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے اور مجھے ذاتی طور پر اس نے بہت فائدہ دیا. اس میں ایک بات میں نے پڑھی تھی جس سے مجھے بہت ڈر لگا. وہ یہ تھی کہ انسان کا دل جس حال میں ہوتا ہے نا، اسی حال میں اس کی موت آتی ہے، اور جو اس وقت دل کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو سیل کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پھر ایسا شخص اگر وہ مضطرب ہے، بے چین ہے، اس کے اندر طرح طرح کے یعنی لوگوں کے لیے حسد ہے، نفرت ہے اور برے اخلاق ہیں، تو
وہ اس کے ساتھ ہی وہاں ہی بند کر دیا گیا. اب وہ قبر میں جائے گا تو اسی جلن کڑن میں رہے گا دل کی، کیونکہ موقع چھن گیا نا دل صاف کرنے کا. قیامت کے دن اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں موت آئی، اور پھر آخرت میں اسی حال میں رہے گا. اسی لیے جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پل کراس کروانے کے بعد پھر کھڑا کر دیں گے، ادھر دھلائی ہوگی پھر اندر جاؤ گے، ایک بندہ بھی گندا اندر نہیں جا سکتا. تو مومن کی دھلائی کئی جگہ ہوتی ہے، اور ہم سب کو اس چیز کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں دلوں کو روز صاف کرتے رہیں. روز سوتے وقت سب کو معاف کر دیا کرے، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ میرے دل کو ایسا کر دے کہ کسی کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھ تک کسی کی بات نہ لاؤ، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں تم سے ملوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں، صاف دل سے ملوں. عبداللہ بن عمر کو کہا تھا نا کہ اگر تم صبح اور شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز نہ ہو تو ایسا ہی کرو. لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی دکھ دے تو ہمیں دکھ پہنچ جاتا ہے نا. اچھا اس کے لیے آپ کو ٹائم دے دیا گیا ہے، کتنے دن؟ 3 دن ہے. جیسے بیوہ کی عدت کتنے دن ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. شاباش، یہ مسئلہ تو سب نے جواب دیا. اس کا مطلب یہ پڑھا اور سمجھا، اور حسن اخلاق کو نہیں سمجھا، اس لیے جواب ڈھیلے آ رہے ہیں. اوکے اچھا. اسی طرح طلاق یافتہ کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے. ٹھیک، تو ناراض ہونے والوں کی عدت کا مطلب گنتی، بیسیکلی عدد سے 3 دن ہے. 3 دن تک غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ٹھنڈا ہوتا، نہیں معاف کرتے اور ناراض رہتے ہیں کہ ایک آیا تو اس نے ادھر منہ کر لیا اور دوسرے نے ادھر منہ کر لیا، اور اس حال میں آ گئی ان کی موت. پڑی ہوئی ہے وہ حدیث پر کہ پھر کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا. اسی لیے صلح کرانے کو نماز روزے سے بھی افضل نیکی قرار دیا گیا ہے کہ 2 لوگوں میں اگر لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ نہ دو کہ وہ اور کڑتے رہیں، جلتے رہیں، بھنتے رہیں. نہیں، جلدی ختم کرو اس معاملے کو. اب بعض اوقات ایک انسان تو معاف کرتا رہتا ہے لیکن دوسرا نہیں کرتا، پھر کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں میں نے تو معاف کیا لیکن وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہا اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے دعا کر کے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم سے اس کے عمل کا سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے عمل کا سوال ہوگا. ہاں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تم پر نگران ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اچھے اخلاق اپنانے پڑیں گے. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ شاباش. ترجمہ پڑھے ساتھ والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کا اخلاق سب سے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ایک گواہی اللہ تعالی کی تھی اور یہ گواہی حضرت انس کی ہے. حضرت انس کون تھے؟ آپ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یعنی آپ کے گھر میں کام کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. خادم کون ہوتا ہے؟ جو خدمت کرے. یہ کوئی بری بات ہوتی ہے؟ کوئی برا کام ہے؟ بہت بڑا آنر ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اگر اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے تو کیا ان کی شان کم ہو گئی تھی؟ تو کام کرنے سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگا لیتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے. تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا اس کام کو ہمیں کرتے ہوئے کبھی آر محسوس ہونی چاہیے کہ ہائے ہائے یہ تو میری شان کے خلاف کوئی کیا کہے گا، تم جھاڑو لگاتی ہو؟ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. اور بائی دا وے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جتنے کریٹو آئیڈیاز میرے جھاڑو لگاتے ہوئے آئے ہیں نا زندگی میں، وہ کسی اور وقت میں نہیں آئے. کیونکہ اس وقت انسان ایک ایکسرسائز کی کیفیت میں ہوتا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ مائنڈ اتنا تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پہلی پوئم جھاڑو لگاتے ہوئے لکھی تھی.
وہ میں جھاڑو لگا رہی تھی اور میرے مائنڈ میں شعر آ رہا تھا, پھر میں جا کے لکھ لیتی, پھر جھاڑو لگاتی, تو اور دیکھتا کہتا پاگل ہے یہ لڑکی, کبھی قلم اٹھاتی ہے کبھی جھاڑو لگاتی. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب میں واپس آئی یو کے سے, تو میں نے دیکھا وہاں اے ٹو زی سبھی اپنا کام خود کرتے ہیں, تو اور زیادہ شرح صدر ہو گیا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے ترقی یافتہ لوگ اور اپنا کام خود کر رہے ہیں. بہرحال واپس آ کے میں اپنے گھر کا اے ٹو زی سارا کام خود کرتی تھی, اور جھاڑو لگاتے 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 باہر کے گیٹ تک, یعنی تھوڑا سا حصہ سڑک باہر والی کا بھی میں صاف کر دیتی, کیونکہ اگر باہر کا نہ صاف ہونا تو وہ باہر سے اندر بھی آ جاتا ہے. اور کبھی بھی شرمندگی اس بات میں محسوس نہیں ہوئی کہ میں جھاڑو لگاؤں, کیونکہ اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ صرف خیال آ جائے نا کہ ہمارے پیارے رسول نے بھی لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے اندر کا سارا وہ جو ہے نا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ نکل جائے گا. اور ہاتھ سے کام جو ہے نا انسان کے اندر سے تکبر ختم کرتا ہے, انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. میں نے اس کو فالو کیا تھا. اچھا, کہ اگر شام کو ٹف ایکسرسائز کر لی جائے, اٹ از ویری افیکٹو. فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ ڈسکس کروائے ہو, بالکل صحیح. ٹف ایکسرسائز کر, پھر اللہ کے نبی نے ایک 4 چیزیں اپنے بچوں میں ڈالو, کبھی نہ کام ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا, اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا, اور بزرگوں کی خدمت کرنا, اور چوتھی کوئی بات اسی میں خیر ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جب انسان کے اوپر اور ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر وقت کم ہو جاتا ہے. اور یعنی اب دیکھیں نا, گھر میں خاندان میں جو بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں وہ کچھ کام کرتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے, کیونکہ کئی قسم کی ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک مجبوری ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے کہ نہیں یہ تو میری شان کے خلاف ہے, تو یہ تکبر کی علامت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت انس جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, اور آپ نے ان کو بہت دعائیں دی تھی, اور ان کے مال اور ان کی اولاد سب میں بہت برکت ہوئی تھی, ان کی اپنی زندگی میں بھی ہر چیز میں. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سب سے اچھے اخلاق والے تھے. کیا ہمارے خادم یہ گواہی دیتے ہیں ہمارے بارے میں؟ ٹیسٹ ہے نا ہمارا بھی, ایک ٹیسٹ آپ کاغذ کے اوپر کرتے ہیں بندوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, اور اس کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے, اور دوسرا ٹیسٹ ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ ملنا ہے, یا پھر بندے ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے بارے میں گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرائیٹیریا ہے, اپنے آپ کو خود ہی ٹیسٹ کرے کہ اس جگہ میرے سے بڑے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں, جو بزرگ ہیں خاندان کے, مثلا آپ کی والدہ ہے, نانی ہے, پھوپھی ہے, چچی, بڑے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ ہمارے خاندان کی یہ لڑکی قرآن پڑھ کے کیا بن گئی, اس کو سمجھے. ساس کی گواہی کیا ہے آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, پاس ہیں کہ فیل ہیں, ہر ایک کو خود ہی اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اچھا, ہمارے برابر کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں, دوست, احباب, رشتے دار جو ہم جیسے ہی ہیں, ایک ایج فیلو کہہ لیں, یا اور جو ہم سے چھوٹے ہیں, ہمارے اپنے بچے یا ہمسایوں کے بچے یا خاندان کے بچے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ فلاں باجی, نہ ان کے پاس نہیں جانا, وہ مارتی ہیں, وہ آنکھ نکالتی ہیں, وہ ایسا کرتی ہے, ویسا کرتی. ہاں, کیا امپریشن ہے ہمارا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑوں کے علاوہ چھوٹے بچے بھی بیٹھتے تھے. عبداللہ بن عباس کی عمر کیا تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, 10 سال کہ 12 سال, ایسے ہی تھی, کچھ چھوٹے تھے. عبداللہ بن زبیر پیدا کب ہوئے تھے؟ یس, تو آپ سوچیے کہ وہ اس وقت کتنے ہوں گے. حضرت حسن, حسین, یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے, لیکن کس طرح آپ کے ارد گرد تھے, اور جو کچھ انہوں نے آپ سے سیکھا کس طرح پھر آگے لوگوں کو سکھایا. ہمارے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیا ہیں. پھر سٹیٹس کے حساب سے دیکھیے کہ آپ سے بڑا جو ہے آپ کا باس, وہ کیا کہتا ہے, آپ کے کولیگز کیا کہتے ہیں, آپ کے سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ لوگوں کی گواہیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. ایک تو وہ عمل ہے نا جو ہم خود کرتے ہیں, اور ایک لوگوں کے دیے ہوئے ریمارکس ہمارے بارے میں, وہ کمنٹس بھی ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے کہ شکر ہے جان چھوٹی, یا روئیں گے کہ کوئی نقصان ہو گیا ہمارا. اگر آپ کسی کی خدمت کریں گے, کسی کو فائدہ پہنچائیں گے, تو لازماً وہ آپ کے لیے روئیں گے, آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر آپ نے لوگوں کو تنگ کیا تو وہ شکر کریں گے, شکر ہے جان چھوٹی, نجوت من القوم الظالمین. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا
احسنهم خلقا. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ ایک دفعہ پڑھنے سے اخلاق اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، ایک دفعہ سے نہیں ہوتا، بار بار ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ گھر والوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے ان سے پڑھوا کے ایک ایک حدیث ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق سب سے اچھے. اس کو وضاحت کیجیے. اخلاق جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. جب تک ہمارا اخلاق نہیں اچھا اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اس میں یہی چیز ہے کہ مومنوں میں یعنی کہ ایمان کے ساتھ شرط ہے. یس، یعنی اخلاق جو ہے وہ صرف کوئی اوپر کی مصنوعی بہیویئر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اندر اس کی جڑیں اتری ہوئی ہیں، دل کے ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پودا جس کی جڑیں سلامت ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ گرو کرتا ہے، اس میں پھول پتے نکلتے ہیں، اس سے دوسروں کا دل خوش ہوتا ہے. اور جس کی جڑ کٹ جائے وہ جلانے کے قابل ہو جاتا ہے. میزان میں سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ پڑھی. قال يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ٹھیک. ساتھ جو ہیں ترجمہ کریں گی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے سے درجہ پا لیتا ہے. نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی کہ جو نفلی روزے رکھے، ورنہ تو سارے ہی روزہ دار ہوتے ہیں نا، اور جو نفلی نمازیں یعنی تہجد وغیرہ پڑھے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ نفلی روزے ہر ماہ کی 3 جو چاند کی 13, 14, 15 کو بھی روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوموار جمعرات کا روزہ ماشاءاللہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ تہجد باقاعدہ پڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے، یا ان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صبح اٹھ نہیں پاتے. لیکن ان کو اس چیز کا شوق ضرور ہوتا ہے، کاش ہم بھی یہ کر سکتے. مگر لوگوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہوتے ہیں، ہر ایک کے خیر خواہ. اور اصل خیر خواہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا اس کی بھی خیر، اور جو آپ کے ساتھ نہیں اچھا اس کے لیے بھی بھلائی سوچنے والا. تو وہ لوگ پھر صوام قوام کے برابر ہو جاتے ہیں. جی سوال کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے رب کے لیے صبر کر لو. رب کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کے اور اللہ سے جزا پانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو جب انہوں نے ان کا راشن بند کر دیا تھا نا وظیفہ مستح کا، جنہوں نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پر، کتنا ہرٹ تھے آپ. تو انہوں نے وظیفہ بند کر دیا. نیچرل سی چیز ہے، ایسا ہوتا نا. کیا اگر ہمارے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم سب سے پہلے اس کی تنخواہ کاٹیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ بند کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ میں روک دیا. نو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ میں جب یہ کہتی ہوں نا کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو میں ساتھ یہ بھی کہتی تاکہ تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. میں گناہ گار ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے میری غلطیاں، تو مجھے معاف کر دے. تو یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟ اپنی معافی کرانے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا کوئی مہنگا سودا نہیں. اگر ہم دوسروں کو پکڑے رکھتے ہیں تو کیا اللہ نہیں ہمیں پکڑ سکتا پھر؟ جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین. صحیح
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ۔ گویا بد اخلاقی صرف ایمان کے منافی نہیں بلکہ انسان کے اندر نفاق کی علامت ہے۔ منافق جو ہوتا ہے نا وہ 2 چہروں والا ہوتا ہے، وہ مصنوعی اخلاق رکھتا ہے۔ مصنوعی اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے اس وقت اوپر کپڑا اوڑا ہوا نا، یہ اسکارف وغیرہ اور عبائے پہنے ہوئے کیونکہ ہم کلاس میں آئے ہوئے ہیں، تو پھر اگر شادی پہ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک، اچھا۔ تو اسی طرح جو منافق ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے، جب اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے یا جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور جس وقت اس کا دل اس سے بھر جاتا ہے تو لبادہ اتار دیتا ہے۔ یا کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ مہمان آئیں گے نا، ان کے ساتھ اتنی اچھی برتاؤ کریں گے، اور اپنے کچن میں جائیں گے تو سرونٹ کی لہائی کر دیں گے۔ لہائی کرنے کا مطلب آتا ہے جی، جس کو آیا اس کو خوب ہنسی آئی ہے، لا کے رکھ جس کو۔ تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ڈرائنگ روم میں کیا کر رہے ہیں اور کچن میں کیا کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا اخلاق ہے؟ ٹھیک ہے کچن والوں سے زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم والے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا غلطی کرنی، ان سے کیا آپ بد اخلاقی کریں گے؟ یا وہ تو آپ کے مہمان ہیں تو نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی ان کے ساتھ۔ تو اس وقت اپنا خود ہی جائزہ لیا کرے کہ یار اب اس کمرے میں کیا میرا فیس ہے اور اس کمرے میں کیا فیس ہے۔ اب ٹھیک ہے جہاں آپ کو ڈسپلن قائم کرنا پڑتا ہے وہاں آپ کو کبھی اسٹرکٹ بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں اسٹرکٹ ہوں، اور جس وقت آپ سے زیادتی ہو جائے تو معافی بھی مانگ لیں، یا پھر توبہ استغفار خوب کریں اور صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ کی یہ عیب جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو خود کو خود جج کیا کریں۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس کا اخلاق مصنوعی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا، اندر دل میں نہیں اترا ہوتا۔ اور حسن سمتن اچھا چال چلن، یعنی اس کا کیریکٹر اچھا۔ اچھا اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے نا، اس نے پچھلی حدیث کی وضاحت کر دی جو بات میں کر رہی تھی نا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، کچن میں ہو یا گارڈن میں ہو مالی کے ساتھ ہو یا پھر گاڑی میں ہو ڈرائیور یا کسی شاپ پر ہو یا کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو سب کے ساتھ اچھے رہو۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے پھر پھسلن ہو گئی، پھر گر گئے، پھر ٹھڈا لگ گیا، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ ادھر ہی لیٹ جائیں، اٹھ کھڑے ہوں، اٹھ کے نیکی کر لیں۔ کتنا اچھا طریقہ بتایا۔ غلطی ہوگی، مکھی پہ مکھی نہیں مارنی، اس کو صاف کر لیں، پہلے جیسے ہو جاؤ گے، پھر خوبصورت ہو جاؤ گے، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائے، یا ہو گئی تو اچھا کریں۔ مثلاً آپ ایک وقت میں بچے کو ڈسپلن سکھانے کے لیے اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اس کا راشن پانی بند کیا یا کچھ بھی کیا آپ نے، اچھا اب کیا کریں؟ نیکسٹ دوسرے ٹائم پر کیا کریں؟ جی دوسرے ٹائم پر آپ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح بات، یہ نہیں کہ خوشامد شروع کر دیں نا، جہاں اس کی غلطی نہیں وہاں اس کے ساتھ بھلے مانسوں جیسا سلوک کریں، وہاں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تاکہ اس کو یہ خیال نہ ہے کہ ماں باپ دشمن ہے۔ بعض ماں باپ تربیت کے نام پر اتنی سختی پہ سختی پہ سختی کیے چلے جاتے ہیں کہ بچے ان سے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی مثال سنی ہے آپ نے کہ جس میں لوگ ماں باپ کا گھر چھوڑ دیں یا سسرال کا گھر چھوڑ دیں، یا صرف کس وجہ سے؟ لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے؟ ایسی کوئی مثال معلوم ہے آپ کو؟ ڈھیروں ہیں، بہت ساری ہیں، بہت ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پھر فوراً اس کو ٹھیک کر لیں،
تیسری چیز، لوگوں کے ساتھ بھلے مانس طریقے سے پیش آئیں. انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا کہ آپ ان پہ چڑھائی کر رہے ہیں؟ اچھا، بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے اگر بچے کو آواز دیں گی تو کیسے، یعنی بعض اوقات کو فرسٹریشن ہمیں اور ہوتی ہے کسی چیز کی، اور سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ بچوں پہ. نو وے. دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھا نہیں سکتے جب تک ہمارے اپنے اچھے نہیں ہو جاتے. ان کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں، اور اخلاق کا لفظ جو ہے نا، یہ خلق سے عادت ہے. تو عادت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ایک دن کے لیے ہو یا 2 دن کے لیے ہو. عادتیں وہ ہوتی ہیں جو ساتھ چلتی ہیں انسان کے. پوری چینج ایسی آئے کہ زندگی بھر کے لیے تبدیلی آ جائے. جی. صحیح. بس وہ یاد آنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں آپ اوائڈ کر سکتے، لیکن اس پہ ایکشن نہ ہو. نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ فارگیونیس اور چیز ہے، اور وہ تکلیف کا یاد آ جانا ایک بہت نیچرل سی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ چوٹ لگی ہوتی ہے نا، وہ اگر زخم بھر بھی جائے نا، تو اگر اس جگہ چوٹ لگ جائے نا تو اس کی درد زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسری جگہ کے. تو یہ قدرتی بات ہے. لیکن ایک بات اگر آپ یاد رکھیں نا، اتنا آپ کو فائدہ ہو جائے کوئی حد نہیں. آج کل میں کتاب پڑھ رہی ہوں، لطائف قرآنیہ، قرآن کی لطیف باتیں. یعنی کہ لطیف کا مطلب تو لطف والی، یعنی جن کو پڑھ کے مزہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بہت ڈیپ اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ کس کس طرح کون سی آیت کہاں استعمال ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک چیپٹر تھا کہ شکوہ صرف اللہ سے کیا جاتا ہے، بندوں سے نہیں. بندوں سے شکوہ نہ کیا جائے، اللہ سے کیا جائے. مثال کیا ہے؟ جیسے یعقوب علیہ السلام، بیٹوں نے انہیں کیسا پریشان کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ہے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ یا بنی اذھبوا، ہاں، اور یا بنی اذھبوا، اے میرے پیارے بچوں جاؤ، فتحسسوا عن یوسف، جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. اور جب ان کا دل بھر جاتا، غم سے بھرنے لگ جاتا، یوسف علیہ السلام کی یاد آتی تو کیا کرتے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال، خاتون کی مثال. سبحان اللہ، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے تو لگا مجھے آج سمجھ آئی ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم. ایک آیت میں 3 دفعہ لسننگ کی بات ہے. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی. تو اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے دوسرے کی بات سن لینا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع. پہلے سمع، قد سمع، یقیناً سن لی، پھر فرمایا واللہ یسمع، اور پھر فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ شوہر کا شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ یا پہلے شوہر سے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، پھر دوستوں سہیلیوں سے کرتے ہیں، ساری دنیا سے کرتے ہیں. اللہ کے آگے معاملہ لے کے نہیں جاتے کہ یا اللہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نا، آپ اس مشکل کو آسان کر دیں. آپ دیکھیں گے آسان ہوگی انشاءاللہ. اللہ یہ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ وہ قسمت یا تقدیر میں ہی ہے تو اور بات ہے، ورنہ چھوٹے موٹی چیزیں، کیونکہ ہم عورتیں نا سینسیٹیو ہوتی، چھوٹی بات کیا بات نہ کرے تو اس پر بھی ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ آج بات نہیں، اور ذرا مارجن نہیں دیتے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ باہر کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہے. ہم اپنی فرسٹریشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ آتے کہ آج آپ نے یہ نہیں کیا، کل آپ نے یہ نہیں کیا تھا، پرسوں یہ نہیں ہوا تھا، نتیجہ کیا نکلے گا بتائیں؟ اصلاح ہو جائے گی ساری، شوہر بیزار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے شکوہ کرنا سیکھیں، شکایت اللہ کو لگائیں. تشتکی اللہ، ساری باتیں کر لیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، آپ میری غلطی میری اصلاح کر دیں.
ان کی غلطی کی ان کی اصلاح کر دے, ہمارے درمیان موافقت پیدا کر, بات ختم. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتائے گا. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ ایک بات ہے کسی سے بہت زیادہ دکھ پہنچا, دل سے بندہ معاف بھی کر سکتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا, اللہ کے ساتھ معاف کیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھولے نا. ہاں دکھ وہ بھولتا نہیں ہے, کیا کرے. ہاں بس اس کے دو حل ہیں. ایک تو یہ کہ اس پر اجر کی توقع رکھے جب جب دل کو چوٹ لگے, جیسے آتا ہے نا پہلی دفعہ جیسے انا للہ پڑھا تو پھر جب بھی دکھ آئے پھر انا للہ پڑھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں زیادہ مصروف کرے تاکہ ایسی باتیں آئے نہ, کم آئے, بھولیں گے تو نہیں لیکن کم ذہن میں آئے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں اس کو بھلا دوں, کیونکہ یہ میرے فائدے میں نہیں. دیکھیے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے, خود نہ ہٹے تو کسی سے کہنا چاہیے مدد کرو اس کو پرے ہٹائیں, اور اللہ سے بڑھ کے مدد کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا. جی آپ فرمائی. بالکل بھی نہیں, آپ کسی چیز کو بھی نہیں فرگو کریں, آپ ایک چیز نہ کریں, اور وہ کیا؟ یس, نو شاؤٹنگ. کیونکہ ہوگا پتہ کیا, آپ کو غصہ تو نکل جائے گا اس وقت, لیکن اگلا شخص اس کے دل پہ مار پڑ جائے گی, وہ پھر ضد میں بھی آ سکتا ہے کہ دوبارہ وہی کام کرے, یا اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کرنا کیا تھا. جب کسی سے غلطی ہو تو پہلے تو اچھی طرح جائزہ لے لیں کہ ہوا کیا, کیا مسئلہ ہے, کیوں ہوا ہے, اس کی غلطی ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کی غلطی ہے. بعض اوقات ہم سنتے ہی نہیں, وجہ نہیں معلوم کرتے, وجہ معلوم کریں. کسی بھی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی کاز نہیں پتا چلے. کاز پتا چلے اس کو کٹ کرے تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی. لوگوں سے بات کریں, کھڑے ہو کے نہ کریں, بٹھا کے کریں. صرف اپنا اوپینین نہیں دیں, ان سے بھی پوچھیں, سوال کریں. آپ کو یہ کام کہا گیا تھا؟ جی کہا گیا تھا. پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ وجہ ہو. پھر پوچھیں یہ کیوں ہوا؟ مثلاً یہ کہ میں نے لکھا نہیں تھا. لکھنے میں کیا مشکل ہے؟ اس طریقے سے جب آپ تھراپی کریں گے کہ یقین کریں اگلی دفعہ وہ غلطی ہوگی صحیح, اس سے مگر عادی ہوگی. غلطی کے ساتھ اصلاح کریں, اصلاح والا رویہ اختیار کریں. صرف ڈانٹ ڈپٹ سے اصلاح نہیں ہوتی, اصلاح کے کئی طریقے ہیں. جی ہاں, پھر وہ بات کا اثر نہیں رہتا. اہل نہیں ہوتا کبھی. یس بالکل بالکل. کئی مسائل تو خود ہی حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ مس لسننگ سے ہوتی, بات سمجھی نہیں ہوتی اور ہم اور زیوم کر کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ کہہ رہے ہیں, انڈفرنٹ. آدھی بات سنی, آدھی خود ملا لی اور کچھ سے کچھ کر دیا. شام میں بھی بچیاں 2-3 دن میں کلاسز کر رہی, کچھ صبح آتے ہوئے کلاس لے رہی, وہ اپنی جو فوکس کرنا ہے یا اس کی جو انرجی برانچ پہ دینی چاہیے وہ بول نہیں پاتی. پرائرٹائز کریں, آپ تھوڑا سا گائڈ کریں. بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا. بعض اوقات نا ہم نیکی کے شوق میں یہ بھی کر, وہ بھی کر, وہ بھی کر, وہ بھی کر, اتنا کچھ شروع کر دیتے ہیں کہ پھر آخر میں ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے, سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کسی کو بھی حق نہیں دے پاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو بوجھ نہیں ڈالا, ہمیں خود بخود اپنے اوپر ایسا نہیں ڈالنا چاہیے. اپنا بھی حق دیں, گھر والوں کا بھی دیں, کام کا بھی دیں, ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں, اور اس کے اوپر ڈبل بکنگ نہ کریں, ورنہ نہ آپ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے یا کوانٹٹی دیکھتا ہے؟ کوالٹی. کیا آدھا ٹکڑا صدقے کا, کھجور کا آدھا ٹکڑا آگ سے بچا سکتا؟ اگر وہ صحیح جگہ صحیح اخلاص کے ساتھ دیا جائے. اس لیے اس چیز کو درست کرنا بہت ضروری ہے. پتہ کیا ہوتا ہے, جب ہم تھک جاتے ہیں نا, آج کسی نے مجھے ایک کٹنگ بھیجی, اس میں پڑھ رہی تھی میں کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے جس سے یہ پتا چلا کہ صبح کے وقت مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ چڑچڑی ہوتی ہیں. اس کی وجہ معلوم کی گئی کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. 2 وجوہات. ایک تو بچے چھوٹے ہوں تو ان کی وجہ سے انہیں جاگنا پڑتا ہے, وہ کئی دفعہ جاگ سو کی وجہ سے
صبح جب اٹھتی تو تھکی ہوئی ہوتی, جب تھکی اٹھتی ہے تو پھر ان کو غصہ آتا ہے جلدی. دوسرا یہ کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے ریسٹ کی, کہ کبھی پیریڈ آنے والے ہیں اور کبھی جانے والے ہیں, اور کبھی بالغ ہونے والے ہیں اور کبھی ہو چکے ہیں, اور کبھی پھر مینوپاز ہونے لگے ہیں, اور کبھی دودھ پلا رہے ہیں اور کبھی دودھ چھڑا رہے ہیں, اور اس کے کتنے مرحلے ہیں کہ جس میں تکلیف سے عورت گزرتی ہے. ہاں جی. اور مردوں کو آپ نے دیکھا کہ 1 منٹ میں سو جائیں گے. عورتیں بیچاری جو ہیں وہ اکثر خواتین شیئر کرتی ہیں مجھ سے کہ ہمارے میاں تو 1 منٹ میں سو جاتے ہیں, اور ہمیں کتنی دیر ہم جاگتے ہیں, نیند نہیں آتی, ہم کیا کریں, پھر گھراٹوں سے اور نیند نہیں آتی. تو پھر یہ مسائل حقیقی مسائل اور روز کے ہیں. تو اس کے لیے وہ جو بتایا گیا نا ٹپ کے ٹریورس قسم کی ایکسرسائز رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کر لیں تو آپ بھی منٹ میں سو جائیں, کیونکہ وہ کر کے آئے ہوتے ہیں نا باہر سے, وہ اس لیے جلدی سو جاتے. تو ہم نے نہ فریش ایئر لی, نہ گھر سے نکلے, نہ وہ ایک جگہ سے نکلا دوسرا, وہی آکسیجن کی کمی, نیند بھی نہیں آتی ٹھیک. یا پھر ہم چھوٹی سی بات دل پہ لے کے روئے جائیں گے, کوڑے جائیں گے, سوچ کے پریشان ہوں گے. پتہ نہیں کبھی سوچا کریں کہ 1 سال پہلے اس وقت کیا سوچ رہی تھی, کچھ پتا نہیں, وہ بھی گزر گیا, یہ بھی گزر جائے گا. تو کوالٹی ورک کے لیے آپ کی فزیکل, مینٹل, سوشل, ایموشنل ہیلتھ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر آپ اریٹیٹڈ ہیں, ذرا بچے نے بات کی اس سے ڈانٹ دیا, سرور نے بات کی اس کو ڈانٹ دیا, اس کو, اور آپ ہاتھ میں قرآن پکڑے جا رہے ہیں پڑھانے ہیں یا پڑھنے, یہ کیا, وہ بھی دیکھ کے کیا کہہ رہے ہوں گے, یہ اتنی بد اخلاقی کے ساتھ اب یہ قرآن کی خدمت ہونے لگی ہے. تو ہم سب کو سمیت میرے, ہم سب کو اس سے بچنا ہے, کیونکہ ہم حامل قرآن ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. اور ضبط والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت میں سب کچھ کر جائے. وہ میں اسی لیے بات کر رہی تھی نا کہ جب محبت ہوتی ہے وہ چیزوں کو کتنا آسان بنا دیتی ہے, اور محبت کی خاطر لوگ کسی کی محبت لینے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے ہم محسن نہیں بن سکتے کہ اپنا حق چھوڑ دیں اور احسان کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا کرے, اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے, کیونکہ اگر اس کو پسند آ گیا تو پھر خیر ہی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں کی توفیق دے جو اس کو راضی کر دے, اور ہم بندوں کی بے پناہ بھلائی کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.